آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسا روزہ رکھتے تھے، سحری کیسے کرتے تھے، فجر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ظہر عصر مغرب اور عشاء میں بھی حضور کیا فرماتے تھے۔ ہونا یہی چاہیے کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو وہ اپنی زندگی کا ہر کام کسی سے جا کر کے یہ پوچھے، میں شادی کرنے والا ہوں، مجھے یہ بتائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے شادی کی تھی۔ کبھی آپ سوال کرتے ہیں اس چیز کو؟ میں منگنی کرنے جا رہا ہوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہاں بھی کبھی منگنی ہوئی تھی، کسی صحابی کی ہوئی تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کیا ہے۔ بچے کی ولادت ہوئی ہمارے گھر میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب بچے کی ولادت ہوئی تو میرے آقا نے کیا کیا تھا؟ یہ سوالات صرف وہ کرے گا جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھری ہوئی ہے اور وہ اپنی زندگی کو حضور کی زندگی میں ڈھالنا چاہتا ہے۔ نہیں تو بہت سارے لوگ تو اس سے کترا کے نکل جاتے ہیں۔ سوالات ہم سے کیا کریں گے، طلاق ہو گئی ہے، عدت کیسے گزاریں گے، یا پھر اتنی مرتبہ بولا ہے، 4 بار بولا ہے، 5 بار بولا ہے، یہی تمام چیزیں ہیں۔ خیر، یہ سوال ہے، اس کا جواب تفصیل طلب ہے، پورا ایک ٹاپک ہے۔ ظاہر سی بات ہے آپ نے سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے متعلق، مختصر میں عرض کروں گا، پھر کسی پوری تقریر اس پر انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے ہی رمضان آتا، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا اہتمام کرتے تھے، باقی سال بھر میں کسی اور مہینے کا اتنا اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ کبھی تو ایسا ہوتا کہ آپ مسجد میں پہلے چلے جاتے تو پورا رمضان اعتکاف میں گزار دیتے تھے، پورا رمضان چلے جاتے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد کی زندگی سے یہ بھی ثابت ہے کہ آخر کے 10 دن بھی آپ نے اعتکاف فرمائے، لیکن بسا اوقات زندگی میں پورا رمضان بھی مسجد میں ہی آپ نے گزارا۔ سحری کیا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سحری اور افطاری دونوں کے متعلق جو ہمیں روایت ملتی ہے، فقط ایک پیالہ دودھ حضور کے پاس آیا ہے، باقی تفصیلات میں نے نہیں پڑھا، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزہ بھی رکھا تو قناعت کے ساتھ، ایسے کہ آپ کے دسترخوان پر اتنی چیزیں نہیں تھیں جو آج ہمارے دسترخوانوں پر ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ روزہ کھولنے میں، سحری کرنے میں طرح طرح کی نعمتیں نہ کھائیں، نہیں کھا سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کھائیں اور اللہ کا شکر بجا لائیں۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو سادگی اور قناعت فرمائی وہ اس لیے کہ حضور کی امت کے غریب حضور کو دیکھ کر تسلی کریں۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، حضور نے غریبوں کے لیے اپنی زندگی کو سادگی میں عطا فرمایا۔ ایک روایت یہ ملتی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر افطاری سے پہلے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتے تھے، جو اصحاب صفہ، جو غریب صحابہ 70 صحابہ، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے افطاری میں۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ایک بار افطاری سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ عائشہ کوئی باقی تو نہیں دسترخوان پر آنے سے پہلے مجھ سے پوچھتے تھے۔ مجھے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو میں نے دیکھا تو کھڑکی سے مجھے نظر آیا جنت البقیع کی طرف غرقد کا درخت تھا، اس درخت کے نیچے کوئی مسافر بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مسافر نظر آتا ہے۔ افطاری کو تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کچھ کھجوریں تھیں اور دودھ کا پیالہ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ کر کے جنت البقیع تک گئے، وہاں جا کر کے دیکھا تو ایک مسافر تھا، اس کے چہرے پر سفر کے آثار تھے، گرد و غبار اٹی ہوئی تھی۔ آپ نے اسے اٹھایا اور کہا کہ چلو ہمارے دسترخوان پر۔ وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا، دسترخوان پر بیٹھا، افطاری کا اسی وقت یعنی وقت قریب ہو گیا اور آپ نے اپنا دودھ کا پیالہ اس آئے ہوئے مہمان کو پیش کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کھجور کی گھٹلی کو چوس کر کے افطار فرمایا، باقی سارے صحابہ اکرام کو بڑھا دیا گیا۔ اس شخص کے آنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ڈھونڈتا ہوا وہاں تک پہنچا تھا۔ اگر حضور کے روزے کی بات پوچھیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی تفصیلات بہت ہیں
کہ آپ دن بھر میں جو فرمایا کرتے تھے اور جتنا خیال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غربا اور مساکین اور اپنی امت کے بے کسوں کا کیا کرتے تھے، کاش یہ عادت ہمارے اندر آئے اور دل کی نرمی آئے کہ ہم جو نعمتیں کھا رہے ہیں اللہ کرے کہ ہر گھر میں یہ نعمتیں پہنچ جائیں۔